جو بھی ایمیزون کو دیکھتا ہے وہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھتا ہے تو ایمیزون بھی کسی سے کم نہیں۔ یہاں بہت سی جنگلی حیات بھی پائے جاتے ہیں جو بہت خطرناک ہیں۔ ہم پہلے دریا کی بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا مشہور کیوں ہے۔ ایمیزون کا دریا جس مقام پر سمندر سے ملتا ہے وہ مناظر 100 میل دور سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویلکم ٹو ٹرو بینگ ٹی وی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ٹرو بینگ ٹی وی کے اس انٹرسٹنگ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انٹرسٹنگ ویڈیوز کی سیریز کو برقرار رکھا جا سکے۔ ایمیزون جنوبی امریکہ کا ایک عظیم دریا ہے۔ اگر دریاؤں میں اس کا شمار کیا جائے تو یہ پوری دنیا میں سب سے طویل دریا ہے۔ اس کے پانی کے بہاؤ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے اگر دنیا کے 6 بڑے دریاؤں کو بھی ملا دیا جائے تو اس کے پانی کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایمیزون کی ابتدا جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کے مقام پر نیویڈا مسمی سے ہوتی ہے۔ اب دماغ میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ اس کا پانی کہاں گرتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا پانی بحیرہ اوقیانوس میں گرتا ہے۔ بارش کے موسموں میں سمندر میں گرنے والا پانی 3 لاکھ میٹر فی سیکنڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ دریائے ایمیزون کی لمبائی کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی 4000 میل اور دنیا کا سب سے بڑا میٹھے پانی کا 5واں حصہ اس دریا کے کناروں میں بہتا ہے۔ 1000 دریا اس کے اندر آہستہ آہستہ شامل ہوتے ہیں اور اس کے پانی کے اندر مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ایمیزون جنگل میں ایسے انسیکٹ بھی ہیں کہ اگر انسان کو کاٹ لیں تو منٹوں میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہاں ایسی بڑی بڑی مکڑیاں بھی پائی جاتی ہیں جو بڑے بڑے پرندوں کو قابو کر سکتی ہیں، جن میں سے ایک نام گولیتھ برڈ ایٹر ہے۔ اس مکڑی کا شمار دنیا کی بڑی مکڑیوں میں کیا جاتا ہے۔ اس مکڑی کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ اس کا جسم 5 انچ تک لمبا ہو سکتا ہے جبکہ ٹانگیں 12 انچ تک لمبی ہوتی ہیں۔ اس کا سائز ایک پلیٹ یا چھوٹی پیزا جتنا ہوتا ہے۔ اس کا وزن 175 گرام ہوتا ہے۔ اس کا نام برڈ ایٹر اس لیے رکھا گیا، جس نے سب سے پہلے اس مکڑی کو دریافت کیا تو اس نے دیکھا کہ یہ مکڑی ایک برڈ کو کھا رہی ہے، اس لیے اس مکڑی کا نام برڈ ایٹر رکھ دیا گیا۔ یہ مکڑی ایک زہر سیکریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے اپنے شکار کے نروس سسٹم کو بریک کر دیتی ہے۔ اس کا زہر انسان کے لیے جان لیوا نہیں ہے۔ اگر بائٹ کر بھی لے تو انسان کو سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم مینڈک کی بات کریں تو اس علاقے میں بہت سے زہریلے مینڈک پائے جاتے ہیں۔ ان مینڈک میں سے ایک قسم گلاس فروگ ہے جو سیمی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ اس کے انٹرنل آرگن ایزیلی ویزیبل ہوتے ہیں اور انسانی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کی طرح ایک مینڈک ڈریگ فروگ پوائزن بھی بہت خوبصورت ہے اور ایمیزون کے رنگین جانوروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک انتہائی زہریلا مینڈک ہے جو اپنی باڈی سے زہر خارج کرتا ہے۔ اگر اس کا زہر کسی دوسری جاندار کے جسم میں جذب ہو جائے تو چند منٹوں میں اس جاندار کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کی ایک قسم اور بھی ہے جس کو گولڈن پوائزن کہتے ہیں۔ اس مینڈک میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ یہ ایک وقت میں 10 انسانوں کی جان لے سکتا ہے۔ یہ شاید زمین کا زہریلا ترین جانور ہے۔ جنگل میں رہنے والے ان چھوٹے جانوروں کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ اگر بڑے جانوروں کی بات کی جائے تو بڑے جانور شکار کو دبوچ لیتے ہیں۔ ایمیزون کے جنگل میں ہارپی ایگل موجود ہے۔ ایک بہت بڑا شکاری ہے۔ اس ایگل کے پروں کی چوڑائی 6.5 فٹ ہوتی ہے اور یہ اپنے شکار کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے۔ لیزرڈ کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک اقسام ایمیزون کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ لیزرڈ پانی پر چلتی ہے۔ اس چھپکلی کی طرح انسیکٹ بھی عجیب و غریب ہیں جس کا نام پینٹ ہیڈ بگ ہے کیونکہ اس کا سر پینٹ شیپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں زہر نہیں ہوتا بلکہ شکاری اس کی
بناوٹ کی وجہ سے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایمیزون کی جنگل کی ہر چیز ہی عجیب و غریب ہے۔ اس جنگل میں ایک دریا بہتا ہے جو پورا سال ابل رہا ہوتا ہے۔ اس دریا کے ٹمپریچر کی بات کی جائے تو اس کا ٹمپریچر 90 سیلسیس سے لے کے 100 سیلسیس تک ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی چیز آسانی سے پکائی جا سکتی ہے۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔